ہم اس راب پر ایمان لے آئے جو سب کا راب ہے. میں تمہیں سخت سزا دوں گا. اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا اور بطیل کمزور پڑ گیا. کیا مصر کی سلطنت میری نہیں؟ کیا یہ دریے میرے قبضے میں نہیں؟ پھر ایک رات فیصلہ ہوا. ظلم سے نکل کر آزادی کی طرف سفار شروع ہوا. مگر فرعون نے پھر بھی تکبر نہ چھوڑا اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا. فرعون کی کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ایک عبرت ہے. تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے. ایک طرف آزادی کا سفار اور دوسری طرف فرعون کا لشکر. حضور، وہ لوگ شہر چھوڑ کر نکل گئے ہیں. انہیں پکڑ لو، کوئی بچ کر نہ جائے. اب ہم کیا کریں؟ سمندر سامنے ہے. فرعون اپنی پوری طاقت کے ساتھ پیچا کر رہا تھا. میرا راب میرے ساتھ ہے. جب حق اور باطل آمنے سامنے آئے تو قدرت کا نظام بہل گیا. تکبر کا انجام ہمیشہ ذلات ہوتا ہے اور فرعون کی کہانی ہر دور کے لیے عبرت ہے. مگر یہ ایمان کی طاقت تھی. انہوں نے ایک مضبوط صندوق تیار کیا، اپنے پیارے بیٹے کو اس میں رکھا. ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے. سوچئے، ایک ماں کے لیے اپنے نومولود بچے کو دریا کے حوالے کرنا کتنا مشکل ہوگا. آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں دعا تھی اور صندوق کو آہستہ سے دریا کے سپرد کر دیا. لہریں صندوق کو بہا لے گئیں. وہی دریا جو عام لوگوں کے لیے خطرہ تھا، اللہ کے حکم سے حفاظت کا ذریعہ بن گیا. صندوق بہتا بہتا سیدھا فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا. محل کے خادموں نے جب اسے دیکھا تو حیران رہ گئے. صندوق کھولا گیا، اندر ایک خوبصورت بچہ تھا. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب بچے کو دیکھا تو ان کا دل نرم ہو گیا. انہوں نے فوراً کہا، اللہ کی قدرت دیکھیے، جس بچے کو مارنے کے لیے حکم جاری ہوا تھا وہی دشمن کے محل میں عزت اور حفاظت کے ساتھ پرورش پانے لگا. لیکن یہاں ایک اور معجزہ ہوا. بچہ کسی دائے کا دودھ نہیں پیتا تھا. سب پریشان تھے. تب اللہ کی مشیت سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے مشورہ دیا، کیا میں آپ کو ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو اس کی اچھی پرورش کریں گے؟ یوں اللہ نے وہی ماں جس نے آنسوؤں کے ساتھ بچے کو دریا کے حوالے کیا تھا، اسی بچے کو دوبارہ اپنی گود میں واپس دے دیا. یہ اللہ کی قدرت، منصوبہ بندی اور وعدے کی سچائی کا ثبوت ہے. وقت گزرتا گیا، محل میں پلنے والا وہ بچہ جوان ہو چکا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے بنی اسرائیل پر ہونے والا ظلم دیکھا. ان کا دل بے چین رہتا تھا. وہ جانتے تھے کہ کچھ نہ کچھ بدلنا ہوگا. پھر ایک دن اللہ تعالی نے انہیں طور پہاڑ پر نبوت عطا فرمائی. آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے. سوچئے، جس محل میں آپ پلے بڑے ہوں، جس بادشاہ کے سامنے سب جھکتے ہوں، اسی کے پاس جا کر اسے للکارنا یہ آسان کام نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. پھر وہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے. دربار سجا ہوا تھا. وزیر، مشیر، سپاہی سب موجود تھے. فرعون اپنے تخت پر غرور سے بیٹھا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پرسکون لہجے میں کہا، میں رب العالمین کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے اور اللہ کی بندگی اختیار کر. کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے محل میں نہیں پالا؟ کیا تم نے ایک شخص کو قتل نہیں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سچائی سے جواب دیا اور پھر فرمایا، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. یہ کہہ کر انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈالا. وہ ایک حقیقی عظیم الشان اردھا بن گیا. پھر انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا. وہ دربار میں کھلبلی مچ گئی. مگر فرعون نے کہا، یہ تو جادو ہے، ہم تمہارے مقابلے میں بڑے جادوگر لائیں گا.
ایک بڑا دن مقرر ہوا، پورا شہر جمع ہوا، میدان کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ جادوگر آئے، فرعون سے کہا اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ مقابلہ شروع ہوا، جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی۔ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے زمین پر سینکڑوں سانپ رینگ رہے ہوں، تماشائی خوفزدہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک لمحے کو ہلکی سی جھجک آئی، مگر فوراً اللہ کی طرف سے تسلی ملی۔ انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ ایک زبردست اڑدھا بن گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ ایک حقیقی عظیم الشان اودا بن گیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا، وہ چمکتا ہوا نورانی ہو گیا۔ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے زمین پر سینکڑوں سانپ رینگ رہے ہوں، تماشائی خوفزدہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک لمحے کو ہلکی سی جھجک آئی، اور ایک ایک کر کے سب جھوٹے سانپ نگل گیا، میدان میں سناٹا چھا گیا۔ جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ رب کی نشانی ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اعلان کیا، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس نے چیخ کر کہا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر ایمان دل میں اتر چکا تھا۔ جادوگروں نے جواب دیا، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، تم صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہو۔ اس نے بنی اسرائیل پر ظلم اور بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر نشانیاں نازل کی، قحط، طوفان، ٹڑیاں، جوئیں، مینڈک، خون، مگر ہر بار وہ وعدہ کرتا اور پھر مکر جاتا۔ غرور نے اس کے دل کو آندھا کر دیا تھا، ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، نشانیاں آ چکی تھیں، معجزے ظاہر ہو چکے تھے، مگر فرعون کا دل پھر بھی نہیں پگھلا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے موسیٰ، میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ اندھیری رات تھی۔ بنی اسرائیل خاموشی سے مصر چھوڑ کر روانہ ہو گئے، دلوں میں امید بھی تھی، خوف بھی۔ جب صبح ہوئی تو خبر فرعون تک پہنچی، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا، یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں، ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ فوجیں جمع کی گئیں، گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کانپنے لگی، ہزاروں سپاہی بنی اسرائیل کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچ گئے، آگے وسیع سمندر، پیچھے دشمن کی فوج۔ لوگ گھبرا گئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یقین متزلزل نہیں ہوا۔ انہوں نے پورے اعتماد سے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ اللہ کا حکم آیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا۔ اچانک سمندر کا پانی پھٹ گیا، دونوں طرف پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ یہ منظر حیران کن تھا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزرنے لگے، ہر قدم کے ساتھ دل میں دعا تھی۔ ادھر فرعون اپنی فوج کے ساتھ پہنچ گیا، اس نے یہ عجیب منظر دیکھا، سمندر کے بیچ راستہ، غرور نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے سوچا یہ بھی اس کی طاقت کا نتیجہ ہے، اور وہ بھی اپنی فوج سمیت اسی راستے میں داخل ہو گیا۔ جب آخری شخص بھی سمندر کے اندر پہنچ چکا، اللہ کا حکم آیا، پانی کی دیواریں لرزیں اور پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ پانی واپس آ گیا، لہریں بلند ہوئیں، چیخیں گونجیں، طاقتور فوج بے بس ہو گئی۔ وہی فرعون جو خود کو سب سے بڑا رب کہتا تھا، اب پانی کی موجوں میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ جب موت سامنے نظر آئی تو اس نے چیخ کر کہا میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ مگر جواب آیا، اب جب کہ پہلے تم نافرمانی کرتے رہے اور فساد پھیلاتے رہے، وقت ختم ہو چکا تھا۔ فرعون لہروں میں ڈوب گیا، اس کی فوج بھی تباہ ہو گئی۔ مگر یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آج تمہارے جسم کو محفوظ رکھیں تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جاؤ۔ وہی بادشاہ جو سمجھتا تھا کہ اسے کوئی نہیں ہرا سکتا، آج تاریخ میں عبرت کی مثال بن چکا ہے۔ آج کا موضوع یہیں ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، پھر نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔